سلاطین کے نام دعوت اسلام 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد جب جنگ و جدال کے خطرات ٹل گئے اور ہر طرف امن و سکون کی فضا پیدا ہو گئی، تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت برسالت کا دائرہ صرف خطہ عرب ہی تک محدود نہیں تھا، بلکہ آپ تمام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس لیے آپ نے ارادہ فرمایا کہ اسلام کا پیغام تمام دنیا میں پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے روم کے بادشاہ قیصر اور فارس کے بادشاہ کسریٰ اور جسیہ کے بادشاہ نجاشی اور مصر کے بادشاہ عزیز مصر اور دوسرے سلاطین عرب و عجم کے نام دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائے۔ صحابہ اکرام میں سے کون کون حضرات ان خطوط کو لے کر کن کن جگہ اور کن کن بادشاہوں کے دربار میں گئے، ان کی فہرست کافی طویل ہے، مگر ایک ہی دن 6 خطوط لکھوا کر اور اپنی مہر لگا کر جن 6 قاصدوں کو جہاں جہاں آپ نے روانہ فرمایا وہ یہ ہیں: نمبر 1 حضرت بحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرقل قیصر روم کے دربار میں۔ نمبر 2 حضرت عبداللہ بن حذافہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خسرو پروزیر شاہ ایران کے دربار میں۔ نمبر 3 حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیز مصر کے دربار میں۔ نمبر 4 حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی بادشاہ جسیہ کے دربار میں۔ نمبر 5 سلید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوزہ بادشاہ یمامہ کے دربار میں۔ نمبر 6 شجاع بن بہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حارث گستانی والی گستان کے دربار میں۔ نامہ مبارک اور قیصر روم حضرت بحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا مقدس خط لے کر بصرہ تشریف لے گئے اور وہاں قیصر روم کے گورنر شاہ حارث گستانی کو دیا۔ اس نے اس نامہ مبارک کو بیت المقدس بھیج دیا، کیونکہ قیصر روم ہرقل ان دنوں بیت المقدس کے دورے پر آیا ہوا تھا۔ قیصر کو جب یہ مبارک خط ملا تو اس نے حکم دیا کہ قریش کا کوئی آدمی ملے تو اس کو ہمارے دربار میں حاضر کرو۔ قیصر کے حکام نے تلاش کیا تو اتفاق سے ابو سفیان اور عرب کے کچھ دوسرے تاجر مل گئے۔ یہ سب لوگ قیصر کے دربار میں لائے گئے۔ قیصر نے بڑے احترام کے ساتھ دربار منعقد کیا اور تاج شاہی پہن کر بیٹھا اور تخت کے گرد اراکین سلطنت وغیرہ سب باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اسی حالت میں عرب کے تاجروں کا گروہ دربار میں حاضر کیا گیا اور شاہی محل کے تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر قیصر نے ترجمان کو بلایا اور اس کے ذریعے گفتگو شروع کی۔ سب سے پہلے قیصر روم نے یہ سوال کیا کہ عرب میں جو شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس میں سے ان کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں۔ قیصر نے کہا کہ ان کو سب سے آگے کیا جائے اور دوسرے عربوں کو ان کے پیچھے کھڑا کیا گیا اور کہا کہ دیکھو، اگر ابو سفیان کوئی غلط بات کہے تو تم لوگ اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ پھر قیصر روم اور ابو سفیان میں جو بات چیت ہوئی وہ یہ ہے: قیصر روم: مدعی نبوت کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ ان کا خاندان شریف ہے۔ قیصر روم نے کہا کیا اس خاندان میں ان سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ قیصر روم نے کہا کیا ان کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ تھا؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔
کیسر روم جن لوگوں نے ان کا دین قبول کیا ہے وہ کمزور لوگ ہیں یا صاحب اثر ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ کمزور لوگ ہیں۔ کیسر روم نے ان کے متبعین بڑھ رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیسر روم نے کہا کیا کوئی ان کے دین میں داخل ہو کر پھر اس کو ناپسند کر کے پلٹ بھی جاتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ کیسر روم نے کہا کیا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم لوگ انہیں جھوٹا سمجھتے تھے؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ کیسر روم نے کہا کیا وہ کبھی عہد شکنی اور وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ ابھی تک تو نہیں کی ہے، لیکن اب ہمارے اور ان کے درمیان حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا ہے معلوم نہیں کہ اس میں وہ کیا کریں گے۔ کیسر روم کیا کبھی تم لوگوں نے ان سے جنگ بھی کی ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہاں۔ کیسر روم نے کہا کہ نتیجہ جنگ کیا رہا؟ ابو سفیان نے کہا کہ کبھی ہم جیتتے ہیں کبھی وہ جیتتے ہیں۔ کیسر روم وہ پھر تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو، کسی اور خدا کو شریک نہ ٹھہراؤ، بتوں کو چھوڑ کر نماز پڑھو، سچ بولو، پاک دامنی اختیار کرو، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اس سوال اور جواب کے بعد کیسر روم نے کہا کہ تم نے ان کو خاندانی شریف بتایا اور تمام پیغمبروں کا یہی حال ہے کہ ہمیشہ پیغمبر اچھے خاندانوں ہی میں پیدا ہوتے ہیں۔ تم نے کہا کہ ان کے خاندان میں کبھی کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اگر ایسا ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ یہ شخص اوروں کی نقل اتار رہا ہے۔ تم نے اقرار کیا کہ ان کے خاندان میں کبھی کوئی بادشاہ نہیں ہوا ہے، اگر یہ بات ہوتی تو میں سمجھ لیتا کہ یہ شخص اپنے آباء و اجداد کی بادشاہی کا طلبگار ہے۔ تم مانتے ہو کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے وہ کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولے، تو جو شخص انسانوں سے جھوٹ نہیں بولتا بھلا وہ خدا پر کیوں کر جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ کمزور لوگوں نے ان کے دین کو قبول کر لیا ہے، تو سن لو، ہمیشہ ابتداً میں پیغمبروں کے متبعین مفلس اور کمزور لوگ ہی ہوتے رہے ہیں۔ تم نے یہ تسلیم کیا کہ ان کی پیروی کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ ایمان کا معاملہ ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے کہ اس کے ماننے والوں کی تعداد ہمیشہ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ تم کو یہ تسلیم ہے کہ کوئی ان کے دین سے پھر کر مرتد نہیں ہو رہا ہے، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کی شان ایسی ہی ہوا کرتی ہے کہ جب اس کی لذت اور مٹھاس کسی کے دل میں گھر کر لیتی ہے تو پھر وہ کبھی نکل نہیں سکتی۔ تمہیں اس کا اعتراف ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی غداری و بدعہدی نہیں کی ہے، تو رسولوں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ کبھی کوئی دغا فریب کا کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ تم نے ہمیں بتایا کہ وہ خدائے بحد کی عبادت، شرک سے پرہیز، بت پرستی کی ممانعت، پاک دامنی بت پرستی سے ممانعت، پاک دامنی صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ تو سن لو، تم نے جو کچھ کہا ہے اگر یہ صحیح ہے تو وہ عن قریب اس جگہ کے مالک ہو جائیں گے جہاں اس وقت میرے قدم ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ ایک رسول کا ظہور ہونے والا ہے، مگر میرا یہ گمان نہیں تھا کہ وہ رسول تم عربوں میں سے ہوگا۔ اگر میں یہ جان لیتا کہ میں ان کی بارگاہ میں پہنچ سکوں گا تو میں تخلیف اٹھا کر وہاں تک پہنچتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کا پاؤں دھوتا۔ کیسر نے اپنی اس تقریر کے بعد حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا خط
پڑھ کر سنایا جائے۔ نام مبارک کی عبارت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے یہ خط ہرکل کے نام ہے جو روم کا بادشاہ ہے۔ اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کا پیرو ہے، اور اس کے بعد میں تجھ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تو مسلمان ہو جا تو سلامت رہے گا اور خدا تجھ کو دگنا ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر تو نے روگدانی کی تو تیری تمام رعایا کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک سا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور ہم میں سے بعض لوگ دوسرے بعض لوگوں کو خدا نہ بنائیں، اور اگر تم نہیں مانتے تو گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ قیصر روم نے ابو سفیان سے جو گفتگو کی اس کے درباری پہلے تو انتہائی برہم اور بیچار ہو چکے تھے۔ اب یہ خط سنا تو پھر جب قیصر نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ جماعت روم، اگر تم اپنی فلاح اور اپنی بادشاہی کی بقا چاہتے ہو تو اس نبی کی بیعت کر لو جو درباریوں میں اس قدر ناراضگی اور بیزاری پھیل گئی تھی، وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح بدک کر دربار سے دروازوں کی طرف بھاگنے لگے، مگر چونکہ تمام دروازے بند تھے اس لیے وہ لوگ باہر نہ نکل سکے۔ جب قیصر روم نے اپنے درباریوں کی نفرت کا یہ منظر دیکھا تو وہ ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا، اور اس نے کہا کہ ان درباریوں کو بلاؤ۔ جب سب آ گئے تو قیصر روم نے کہا کہ ابھی میں نے تمہارے سامنے جو کچھ کہا ہے اس میں میرا مقصد تمہارے دین کی پختگی کا امتحان لینا تھا، تو میں نے دیکھ لیا کہ تم لوگ اپنے دین میں بہت پکے ہو۔ اور یہ سن کر تمام درباری قیصر روم کے سامنے سجدے میں گر پڑے، اور ابو سفیان وغیرہ دربار سے نکال دیے گئے اور دربار برخاست ہو گیا۔ چلتے وقت ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب یقیناً محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا معاملہ بہت بڑھ گیا ہے، دیکھ لو رومیوں کا بادشاہ ان سے ڈر رہا ہے۔ قیصر روم چونکہ توریت و انجیل کا ماہر اور علم نجوم سے واقف تھا، اس لیے وہ نبی آخر الزماں کے ظہور سے باخبر تھا، اور ابو سفیان کی زبان سے حالات سن کر اس کے دل میں ہدایت کا چراغ روشن ہو گیا تھا، مگر سلطنت کی حرص و ہوش کی آندھیوں نے اس کے اس چراغ و ہدایت کو بجھا دیا، اور وہ اسلام